میڈیا کا کام ہی ہے عکسبندی کرنا، خبر دکھانا، لیکن کچھ لوگ پھر یہ ویڈیوز بنا کے نا پیسہ کماتے ہیں، کوئی خودکشی کرتا ہے پھر اس کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل فیس بک پہ، یوٹیوب پہ سب آ جاتے ہیں، جہاں بھی کوئی خودکشی ہو جاتی ہے لوگ آ جاتے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے۔ تھوڑا ایک پیغام ان کے لیے بھی۔ دیکھیے ابھی جو موبائل والوں نے اب تو ایک میڈیا کیا اب تو اتنا عام ہو گیا ہے کہ جس ہاتھ میں موبائل ہے وہ تو ایک کیا بن گیا، ایک اینکر بن گیا اور ایک اپنے آپ کو ذمہ دار بتاتا ہے۔ ابھی کتنی ساری یعنی جنہوں نے اس وقت وہ ویڈیوز بنائے اور وہ رائیں کسیں۔ میں نے ایک ویڈیو سنا، میں یہاں پہ نہیں تھا، میں مکہ مکرمہ میں تھا، مجھے بڑا افسوس، شرم سے میرا سر جھک گیا کہ خدا کیسا آدمی مسجد کے نام، دین کے نام، علماء کے نام، علم کے نام نہ جانے کیسی باتیں انہوں نے شروع کر دی۔ ارے اپنے چینل کو تمہیں آگے بڑھانا ہے، اس کو پروموٹ کرنا ہے، تو آپ بات کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں کہ میں کیا بات کروں۔ ان کے اکاؤنٹ بھر دیا لوگوں نے، تو کیا اس سے یہ پیغام تو نہیں جا سکتا ہے کہ چلو اگر ایک باپ کے 8 بچے ہیں، اس نے ایک بچے کو تیار کیا، تو خودکشی کر تاکہ میری گھر کی غربت ختم ہو جائے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا خبردار تمہیں سے ہر ایک انسان ذمہ دار ہے، اور ہر ایک ذمہ دار کو اپنی ذمہ داریوں سے متعلق قیامت میں سوال ہوگا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے، آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، آپ کے منہ میں زبان ہے، آپ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ تجزیہ کرنا جانتے ہیں، لیکن تجزیہ تبصرہ کرنے سے پہلے آپ ضرور یہ سوچیں کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ یہ الگ پہلو ہے، وہ خودکشی کر گیا یا وہ خودکشی کر گئی، آپ کو درد جاگا، آپ نے آپ رونا شروع کیا، آپ نے ڈنڈورا پیٹنا شروع کیا۔ اگر آپ اتنے خیر کھاتے پہلے کیوں نہیں پہنچے آپ؟ اب بعد میں اس گناہ کو بھی بتانا ہوگا کہ اس بچے کو اچھا کام نہیں کیا، اس نے اپنے پورے خاندان کو بدرما داغ سے بھر دیا، اس نے اس کی آخرت برباد ہو گئی۔ اور والدین کی ذمہ داری ہے جہاں وہ ایک طرف اپنے بچوں کو تعلیم دے دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، وہاں ان کو یہ چیزیں بتا دیں۔ یہ موبائل فلمیں دیکھ کر یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں اس نے سوسائڈ کر لیا، وہاں پہ اس کی شادی من کے مطابق نہیں ہوتی، اس نے سوسائڈ کر لیا، یا وہ بچی گھر کے مظالم کو برداشت نہیں کر سکی تو اس نے لاسٹ میں یہ وہ مناظر دیکھ کر پھر گھر میں ان کو اپلائی کرتے ہیں۔ اس لیے بس میں ایک ہی آج کی اس مجلس میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ خودکشی گناہ عظیم ترین گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ آگ میں جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھنے سے انکار کیا۔ اللہ اکبر، آپ کو یاد ہونا چاہیے نبی علیہ السلام ایک منافق کے جنازے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آئے کہ یا نبی علیہ السلام یہ منافق ہے، آپ کیسے اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ امستحسن جناز پر ان کے ہیں، لیکن رحمتوں کا پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام جب اس کے جنازے کے لیے تشریف لے گئے اور جنازہ بھی پڑھا آپ علیہ السلام نے، جب واپس تشریف لائے تو جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کی آیت سنائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ اے محمد علیہ السلام، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان لوگوں کے لیے استغفار کریں گے لن یغفر اللہ لهم، اللہ تعالیٰ ناز کریں گے ان گناہ مغفرت کی ہیں۔ لیکن رحمتوں کا پیغمبر اسے برداشت نہیں ہو سکا کہ چلو میں اس کا جنازہ پڑھتا ہوں۔ اس کا تو جنازہ پڑھا آپ علیہ السلام نے، لیکن اس خودکشی کرنے والے کے جنازے کا آپ نے میں نہیں پڑھ سکتا ہوں اس کا جنازہ۔ لوگوں نے پڑھا لیکن آپ نے نہیں پڑھا۔ تو یہ عظیم، یہ بہت ہی کبیر گناہ ہے جو رواج پکڑ رہا ہے آج کل، اور لوگ بھی بڑے درد سے ان گھر والوں کو اس طرح پیش کرتے ہیں، اور میڈیا بھی کسی انداز سے اسی طرح پیش کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ بس وہ تو گمنام تھے، وہ تو چھپ جاتے ہیں، اور ناقص العقل قوم خصوصاً ہماری خواتین جو ہیں یہ پھر اس کو دیکھ کر اسے حوصلہ پاتی ہیں، اور پھر ابھی مطلب کچھ دنوں میں 3 واقعات ہمارے اس بدقسمت علاقے میں ہوئی ہیں۔ یہ واقعات اس کی مذمت کر لینی چاہیے، اور والدین ہم سب والدین کو ہوشیار رہنا چاہیے، جہاں وہ اپنے بچوں کو اور چیزیں بتائیں وہاں ان کو دین بھی بتائیں، وہاں ان کو اخلاق بھی بتائیں، وہاں ان کو حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام کی فرمائی ہوئی ارشادات سے ان کو مزین کیا کریں۔ یعنی بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے، اگر ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے
ساری چیزیں تیار کرتا ہے، اس کی شادی کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی اس کو یہ چیزیں بھی بتا دینی چاہیے کہ بیٹا آپ میری بیٹی بعد میں ہو، پہلے آپ امتیہ ہو حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ کا جسم اللہ کی طرف سے آپ کے پاس امانت ہے، اللہ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے یہ بھی آپ کے پاس امانت ہے. کبھی اپنے جسم کے ساتھ ظلم نہ کرنا. قرآن نے کہا اپنے آپ کو تم ہلاکت میں نہ ڈالو، اور دوسری قرآن کریم کی آیت میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اور تم اپنے آپ کو قتل کیوں کرتے ہو؟ اللہ رحم کرنے والا ہے. اگر آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، اگر آپ غربت کے شکار ہیں، اگر آپ معاشرے میں بے عزت ہو گئے ہیں، اگر آپ بیماری میں ہیں، کسی بھی کڑھن میں پریشانی میں ہیں، تو آپ خودکشی نہ کر رہے ہیں. ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرنے والے ہیں. انہیں معلوم ہے، پورا ان کو آپ کے بارے میں معلوم ہے. اس لیے اس پیغام کو آگے پھیلانا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. وہ اس معاشرے کی بدقسمتی کی علامت ہے، یا اس معاشرے کے لیے وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین سے ان کے بچے کوسوں دور ہیں. اور جن بچوں نے ابھی یہ قدم اٹھایا ہے، ان بچوں کو دیکھ کر جتنی سارے اب اور یہ شہ پائیں گی، یقیناً ان کا بھی وبال ان کے سر پہ ہوگا. ہاں، چونکہ ایسا لگا تھا کہ پہلا واقعہ ہوا، پھر دوسرا واقعہ ہوا، پھر تیسرا واقعہ ہوا، تو تینوں بچیاں تھیں، اور بھی کئی واقعات ہوئے. تاکہ ہمارے یہاں پہ پوری اب تفصیل تو نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، اس سے اور مزید یا مایوسی پھیلے گی. لیکن ہمارا پورا علاقہ جانتا ہے کہ 3 بچوں نے جو پیدل پہ خودکشیاں کی ہیں، وہ علاقے کے لیے افسوسناک بات ہے. علماء کو چاہیے وہ اس کی مذمت کو بیان کریں، اور جتنے ساری میڈیا سے متعلق افراد ہیں انہیں بھی چاہیے وہ اس کی شرعی نقطۂ نظر سے دیکھیں، یہ حرام ہے، یہ اس کی قباحت کو بیان کیا کریں، اور حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام کی سنتوں سے جڑنے کی وہ تلقین کیا کریں، تاکہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو جائیں. صحابہ کے یہاں پر بھی اس طرح کے واقعات تھے، غربت تھی، بیماریاں تھیں، پریشانیاں تھیں، بہت سارے جو حالات آج کل ہیں اس سے کئی گنا زیادہ. بلکہ میں نے ابھی بتایا کہ غریب کو جو آج کل سہولیات میسر ہیں، پہلے زمانے میں بادشاہوں کو نہیں تھی. تو اس زمانے میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوا کرتے تھے. تو اس وقت جو واقعات ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ہماری جوان نسل کو اللہ رب العزت دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے. رزاق حضرت اللہ ہے، المعز عزت دینے والا حضرت اللہ ہے، اور اولاد دینے والا حضرت اللہ ہے، شفا دینے والا حضرت اللہ ہے. آپ نے دنیا والوں کو دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو اللہ کے منکر ہیں. میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں ماشاءاللہ. تو آپ نے اس پیغام کو دینے کے لیے مجھ سے یہ کہا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس مصیبت سے محفوظ فرمائے. جزاکم اللہ.